اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے، کیا کربلا صداقت اسلام کی محکم دلیل ہے؟ دیکھیے، میں اس سوال کے جواب میں عرض کروں، واقعاً ایسا ہی ہے کہ کربلا صداقت اسلام کی محکم دلیل ہے، اور کربلا صداقت اسلام کی ناقابل تردید دلیل ہے۔ علامہ کاشانی کے زمانے میں انگریز حکومت کی طرف سے صفوی حکمرانوں میں سے ایک حکمران کے پاس، ایک بادشاہ کے پاس سفیر آتا ہے۔ یہ سفیر ترجمانی کر رہا تھا انگریزوں کی، اور یہ اس لیے آیا تھا تاکہ صداقت اسلام کی ناقابل تردید دلیل اس ایران سے لے کر جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک ہفتے تک وہ سفیر بادشاہ کے دربار میں آ کے بیٹھتا تھا، اور سفیر کوئی معمولی انسان نہیں تھا، وہ اپنے زمانے کے تمام علوم کو جانتا تھا، علم رمل کو جانتا تھا، علم جفر کو جانتا تھا، طلسمات کو جانتا تھا۔ اتنا قابل انسان تھا کہ اپنے پاس آنے والوں کے حالات کو بتا دیا کرتا تھا کہ تم پریشانی میں چل رہے ہو، تمہارا ماضی ایسا تھا، تمہارا حال ایسا ہے۔ خیر، بادشاہ نے مفتیوں کو بلایا کہ بھائی سفیر صاحب کو مطمئن کرو کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اور صداقت اسلام پہ کوئی ایسی دلیل پیش کرو جو ناقابل تردید ہو، جو رد نہ ہو سکے۔ تمام مفتی عاجز تھے، کوئی سوال کا جواب نہیں دے پا رہا تھا سفیر کے۔ آخر میں بادشاہ نے شیعہ عالم دین علامہ فیض کاشانی کو بلایا۔ شیعہ عالم دین آئے اور اس سفیر کو نیچے سے اوپر تک دیکھا۔ کہا، بادشاہ یہ تو مجھے کوئی تعویذ گنڈے کرنے والا انسان لگ رہا ہے، یہ میری علمی گفتگو کو کیا سمجھے گا؟ ایک مرتبہ سفیر نے بگڑ کے کہا، مولانا یہ آپ کا دربار ہے، آپ جو چاہیں کہہ لیں، لیکن اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ میری شخصیت کیا ہے تو آپ یہی کہتے، اگر اس زمانے میں مسند علم پر بیٹھنے کا کوئی حقدار ہے تو یہی سفیر ہے۔ علامہ کاشانی نے کہا، نہیں، میں نے تمہاری تعریفیں سنی ہیں، تمہارے علم کے چرچے سنے ہیں، تم اپنے پاس آنے والوں کے حالات کو بتا دیتے ہو۔ یہ کہہ کے علامہ کاشانی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کوئی چیز نکالی، مٹھی میں بند کر لی، اور سفیر سے کہا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ سفیر نے سر جھکایا، حساب لگانا شروع کیا، پھر اس کے بعد سر کو اٹھایا، حیران و پریشان تھا، پیشانی عرق آلود تھی۔ پھر سفیر نے سر کو جھکایا، پھر حساب لگایا کہ پتہ لگائیں کہ مولانا کی مٹھی میں کیا ہے۔ پھر پیشانی پہ عرق تھا، پسینہ تھا، چہرہ فق ہو چکا تھا۔ نظروں کو علامہ کاشانی کی طرف اٹھایا اور کہا، مولانا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ مولانا نے کہا کہ لوگوں کا ماضی اور مستقبل بتانے والا شخص یہ نہیں بتا پا رہا ہے کہ میری مٹھی میں اس وقت کیا ہے۔ سفیر نے کہا، علامہ میری پریشانی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے، بلکہ میری پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ چیز آپ کے ہاتھ میں کیسے آئی۔ علامہ کاشانی نے کہا، بتا میری مٹھی میں ہے کیا؟ اس نے کہا، جب میں نے پہلی مرتبہ حساب لگایا تھا تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے، لیکن میں اس بات پر پریشان تھا کہ جنت کی مٹی آپ کی مٹھی میں کیسے آئی۔ علامہ فیض کاشانی مسکرانے لگے اور کہا، سفیر اب اس سے بڑھ کے صداقت اسلام کی ناقابل تردید دلیل تجھے اور کیا چاہیے؟ سفیر نے کہا، مولانا آپ نے کوئی دلیل تو پیش نہیں کی، دلیل پیش کیجئے۔ آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی کا ہونا، اس سے صداقت اسلام کا کیا ربط ہے؟ علامہ فیض کاشانی نے کہا، اس سے صداقت اسلام کا بہت بڑا ربط ہے۔ پہلے یہ بتا تو
کیا تجھے اپنے علم پر یقین ہے؟ سفیر نے کہا حضرت مسیح اور مادر مسیح کی قسم، مجھے اپنے علم پر یقین ہے۔ جو میں نے کہہ دیا کہ آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے تو یہ جنت کی مٹی ہے۔ تو علامہ فیض کاشانی نے کہا سن، یہ جنت کی مٹی صرف میرے ہاتھ میں نہیں، بلکہ یہ جنت کی مٹی تجھے ہر شیعہ کے گھر میں مل جائے گی۔ یہ خاک کربلا ہے، یہ خاک شفا ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا تھا وَإِنَّهَا لَمِن بَطْحَاءِ الْجَنَّةِ، کربلا کی مٹی جنت کی زمینوں میں سے ایک زمین ہے۔ اور آج 1000 سال کے بعد تیرا علم اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ میری مٹھی میں جنت کی مٹی ہے۔ میرے رسول کی بات کی تصدیق جب تیرا علم کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کے صداقت اسلام کی دلیل اور کیا چاہیے؟ اتنا سننا تھا۔ سفیر نے سر جھکا لیا، کہا یقیناً علامہ، آپ نے صداقت اسلام کی ایسی دلیل پیش کی ہے جو ناقابل تردید ہے۔ اب میں انگریزوں کے پاس دلیل لے کر نہیں جاؤں گا، بلکہ اسلام کی دلیل بن کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کے اس نے کلمہ شہادتین زبان پہ جاری کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔